جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں سے موسٹ کامن انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی پینک اٹیکس ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے جو ایکسپرٹ ہے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کسی بھی بیماری کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جیسے کہ دل کا مسئلہ ہے تو دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، کڈنی کا ہے تو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. تو ان کے جو اسپیشلسٹ ہے وہ کون لوگ ہیں اور وہ مطلب سائیکالوجسٹ ہے، ڈاکٹرز ہے، اور کیا ان کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. پینک ڈس آرڈر بڑا کمپلیکیٹڈ سا ڈس آرڈر ہے. پینک اٹیکس کی اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس جب پروفیشنل کے پاس جیسے سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں نا تو بہت زیادہ ڈاکٹرز کے پاس ہو کے آتے ہیں، کیونکہ اس کے جو فزیکل سمٹم ہیں وہ بہت زیادہ مطلب وہ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں. جیسے ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو اس کو بھی یہی سمٹمز ہوں گے، تھائرائڈ ہے اس کو بھی یہی سمٹمز ہوں گے. تو اس طرح کی اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے تو اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ میڈیکل کنڈیشن ہوں، تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے وہ پراپر انویسٹیگیشن کر کے آتا ہے. جیسے میں اگر آپ کو اگزامپل بتاؤں تو پچھلے کچھ دنوں میرے پاس ایک فیمیل پیشنٹ آئی تو اس نے اپنی جو ہسٹری میرے ساتھ شیئر کی ہے کہ جیسے اچانک بیٹھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص ریزن نہیں ہے، بس یوں لگا کہ بس جیسے مجھے دل کا دورہ پڑنے والا ہے، ہارٹ بیٹ ایک دم سے تیز ہو گئی ہے، درد محسوس ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. بس گھر میں جو ہے وہ ایک انٹینس قسم کی کیفیت ہے. گھر والے فوراً ان کو ایمرجنسی لے کے گئے. جیسے وہ ایمرجنسی پہنچتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے ان کا پراپر چیک اپ ہوتا ہے. چیک اپ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے، ہلکی پھلکی انگزائٹی ہے، وہ ان کو میڈیسن لکھ کے دے دیتے ہیں. لیکن جیسے وہ گھر پہنچتی ہیں ان کو تسلی نہیں ہوتی، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے ان کی ایکو بھی ہو گئی، ای سی جی بھی ہو گئی، ایون کہ اینجیوگرافی بھی ہو گئی، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں آیا. اب جہاں آپ نے بات کی نا اسپیشلسٹ کی، آف کورس جو دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ تو میڈیسن ان کو لکھ دی، 2 ہفتوں کی انگزائٹی کی انہوں نے میڈیسن لکھ دی. تھوڑا سا پیشنٹ کو ریلیف فیل ہوتا ہے، لیکن پھر 2 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد ان کو پھر وہی اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں بہت ضروری ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کنسلٹ کریں اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ کریں. جیسے اگر سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیٹرسٹ ہے، وہ بی پی کی میڈیسن ان کو پتہ ہے، ان کو ہارٹ کی میڈیسن کچھ پتہ ہے، لیکن وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ پرسکرائب نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے جیسے کارڈیولوجسٹ ہے، جس کے پاس اب جا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ دل کا پرابلم ہے، تو وہ بھی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرنے میں ایکسپرٹ نہیں ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے. تو پینک ڈس آرڈر میں آپ کو سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. سائیکیٹرسٹ آپ کو میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں کیونکہ اس میں برین کی کیمسٹری انوالو ہوتی ہے، جس میں کچھ سیروٹونین ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں، کچھ نیند کی پلز ہوتے ہیں، وہ تو سائیکیٹرسٹ بہتر جانتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا سائیکو تھراپی ہے، جس کو ہم CBT کہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. اب اس بات کو بھی لے کے بڑا میتھ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک باتوں کی تھراپی ہوتی ہے، صرف باتیں ہی کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، پراپر ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ کو سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے پینک اٹیک کو مینیج کرنا ہے. اب جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پینک ڈس آرڈر جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک پینک اٹیک تو ہے، لیکن اس پینک اٹیک کو لے کے مسلسل وری ہوتی ہے، اپریہنشنز ہوتی ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی پینک اٹیک آ جائے گا. تو اس چیز کو پھر ہمارے جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ CBT اپلائی کرتے ہیں، پیشنٹ کو جو ہے وہ اویئرنیس دیتے ہیں، ان کو ٹیکنیک سکھاتے ہیں اور ان کو ریئلٹی کی طرف لے کے آتے ہیں. بیسیکلی پیشنٹ جو ہے وہ چھوٹی سی بات کو لے کے مس انٹرپریٹ کرتا ہے. ذرا سا لگا کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے تو وہ اس کو مس انٹرپریٹ کریں گے کہ بس اب تو مجھے پھر سے اٹیک آ جائے گا. تو ان چیزوں پہ کام کیا جاتا ہے اور یہ پراپر ایک ایکسٹینسو تھراپی ہے.